روزہ یہی ہے. دیکھیں جو کھاتا ہے پیٹ بھر کے اسے بھوکے کا نہیں پتا ہوتا کہ بھوک کیا ہے. جو گاڑی یا سواری پہ چلتا ہے اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ پیدل چلنے والے کا کیا درد ہے، اسے محسوس ہی نہیں ہوتا. رمضان یہ اپورچونٹی دیتا ہے کہ تم بھوک اور پیاس سے رہ کر دوسرے کی بھوک اور پیاس کو محسوس کرو. یعنی ابھی بعض اوقات ہمارے یہاں تو ہوتا ہے یہ کھا لو سحری میں، یہ پی لو پیاس نہیں لگے گی. فائدہ کیا پیاس نہیں لگے؟ پھر آپ کو فائدہ کیا آپ کو تکلیف نہ ہو؟ آتے ہیں نا آج کل وہ میسج آ رہے ہوتے ہیں ٹوٹ کے، یہ دہی یوں کھا لو فلانی یوں کھا لو تو پیاس نہیں. فائدہ اگر آپ کو پیاس اور بھوک کا احساس نہ ہو تو پھر روزہ کیسا؟ یہ روزہ احساس اس لیے ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں ابھی بھی بھوکے ہیں. کتنے لوگ دنیا میں آپ کو پتہ ہے ایک وقت کے کھانے کے لیے محتاج ہے اس ٹائم. اور ہم یعنی واقعاً انسان کو اپنے کھانا کھاتے وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا تو نے یہ نعمت دی ہے مجھے، اور نعمت کا کفران نہیں کرنا چاہیے آدمی کو. اتنا آدمی پلیٹ میں لے جتنا وہ کھا سکتا ہے، دوبارہ لے لے. یقیناً آپ لوگ ایسا نہیں کرتے ہوں گے، میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں جو مارس میں رہتے ہیں، میں ان کی باتیں کر رہا ہوں. میں یعنی شادی بیاہ کا فنکشن ہوتا ہے ہمارے یہاں، آپ میکسیمم جگہوں پہ لوگ سب سے پہلے بھاگتے ہیں جب کھانا کھلتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے یہ اندر سے اس کی خواہشات کیا ہے. اگر انسان کی پوری طاقت اس کا شکم ہے تو مولا کائنات کہتے ہیں تم نے شکم کو مردہ جانوروں کا قبرستان بنا لیا ہے. اس میں ہے یہ کہ ہم سب، لیکن وہیں پر اگر اس کھانے کو بسم اللہ پڑھ کے آداب کے ساتھ حلال رزق اور یہ سمجھ کے کھاؤں کہ پروردگار یہ جو میں کھا رہا ہوں اس کی جو انرجی ہو وہ تیری عبادت میں خرچ ہو، کتنا بہترین ہو جائے گا. ابھی انسان اتنا کھا لیتا ہے رات کو دعا بھی نہیں پڑی جاتی. کون دعا ہے؟ ابو حمزہ عثمالی پڑھے، اتنی بڑی دعا ہے، چھوڑو سو جاؤ. اور ساری ٹینشن کیا ہے؟ ابھی افطاری کی ہے، پھر سحری کرنی ہے، پھر اس کے بعد بس یہ نیچرل ہے. ہمیں اسی کو تو کنٹرول کرنا ہے. اگر ہم اس مہینے میں ان کو کنٹرول نہیں کر پائے تو ہم کس طرح اپنی باڈی سے اپنے سول کو باہر کریں گے؟ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ انسان کا بدن جو ہے اس نے اس کے سول کو جکڑا ہوا ہے بالکل. یعنی آپ کی باڈی سول کے ساتھ ہے، ہر چیز افیکٹ کر رہی. جہاں رمضان کیا دیتا ہے اپورچونٹی کہ سول الگ ہو جاتی ہے، باڈی الگ ہو جاتی ہے. اب یو کین فلائی، آپ پرواز کر سکتے ہیں. لیکن کیسے کرے گی؟ صرف یہ کھانا بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ میڈیکلی بھی آپ سوچیں کہ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کو فائدہ ہے، باڈی کو انسان کے فائدہ ہے. اب جب انسان اپنی باڈی کو کنٹرول کرتا ہے، اس لیے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، درود بھیج محمد والے محمد، اللہ صلی اللہ علیہ اس لیے بی بی فرماتی ہیں کہ روزہ، میں نے پہلے بھی یہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی، روزہ صرف بھوک اور پیاس کا روزہ نہیں ہے، روزہ پورے بدن کا روزہ ہے، ہاتھ کا، زبان کا، آنکھ کا. کیوں؟ کیونکہ یہ ٹنلز ہیں، یہ ٹنل ہیں جس سے چیز اندر جاتی ہے، اور جب یہ اندر جاتی ہے تو یہ کمپیوٹر کی طرح اندر رننگ شروع ہو جاتا ہے سافٹ ویئر. اب جو آپ اندر ڈالیں گے سافٹ ویئر اسی کو مینوپولیٹ کرے گا، جو دیکھیں گے وہ فریم بن جائیں گے، اور یہ فریمز آپ کو آن اینڈ آف آتے رہیں گے. یہ جو زیادہ انسان کھانا کھاتا ہے یہ فیومز کریٹ کرتا ہے جو مائنڈ پہ جاتا ہے. اسی لیے رات کو زیادہ کھانا منع ہے اسلام کے اندر. پرخوری یعنی زیادہ کھا لینا منع ہے. رمضان پریکٹس ہے، ہم پریکٹس تو کریں تھوڑی سی. میں کچھ ہمیں لگتا ہے لیکن پتہ نہیں ہم فوت ہو جائیں گے شاید اگر کھانا کھانا چھوڑ دیا یا کچھ نہیں ہوتا. جانے بھوکا کوئی نہیں مرتا، کوئی بھوکا نہیں مرتا. پیاس ہے اس لیے کہ کربلا کی پیاس کو یاد کرے آدمی.
آپ پیاسے ہوں کچھ تو آپ کو احساس ہو کہ میں تو 8-10 اب آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ اصل روزہ ہی نہیں ہے, ٹینشن ہی کوئی نہیں. یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا صبح کب ہوتی ہے تو شام ہو جاتی ہے, اور موسم بھی جنت کے اندر کا ایک جنت کا حصہ لیا ہوا ہے آپ لوگوں نے. موسم ویسے ہی ڈھوم رہا ہے. صلوات بھیجتے محمد والے محمد, اللہم صلی علی محمد. یعنی یہ تو آپ سوچیں گا جہاں 50 ڈگری چل رہا ہے, جہاں 52 چل رہا ہے, وہاں جا کے روزہ رکھیں تو پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ واقعاً جو ہے وہ روزہ, یعنی میرے کئی سالوں کے بعد کو اتنے ٹھنڈے روزے گزر رہے ہیں, میں نے گرم علاقوں میں سارے روزے گزارے ہیں. لیکن اصل ہدف وہ نہیں ہے, اصل ہدف اس رمضان کی وہ معنویت